اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک آیت ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ آیت پڑھنے سے آپ کی زندگی کی جو تمام تر مشکلات ہے وہ دور ہو جائیں گی۔ آج آپ کو قرآن پاک کی ایک ایسی آیت کا وظیفہ بتائیں گے۔ بتائے گئے طریقے پر پڑھنے سے، اس کا ورد کرنے سے اللہ پاک کی فوری مدد نازل ہوتی ہے، اور پھر آپ کی بڑی سے بڑی جو پریشانیاں ہیں وہ جلد از جلد حل ہو جائیں گی۔ اور یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ پاک ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی طرف رجوع کرے، اس کا جو بندہ ہے وہ بس اسی سے سوال کرے۔ اور میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، تو مجھ سے دعا کر، میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ اور میرے بھائیوں میری بہنوں، آج آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ بتائے گئے طریقے کے مطابق آپ کو اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کی مدد فوری فرماتا ہے۔ بس آپ سے اتنی گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنی ہے تاکہ کوئی بات رہ نہ جائے، کیونکہ پھر عمل اثر نہیں کرتا۔ کیونکہ کوئی بات اگر رہ جائے گی، وظیفے کا جو ضروری طریقہ ہے وہ ساتھ جو بتانا ہوتا ہے وہ اگر آپ بھول جائے، مس کرے، اس کو اسکپ کرے، تو پھر آپ کو وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اس کی جو فضیلت ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے۔ فرمایا سخت ترین مشکل میں بھی اگر پڑ جائے تو اس آیت کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی مشکل ختم ہو جائیں گی۔ وہ آیت یہی ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم کو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ میری بہنوں، اس آیت کو پڑھنے سے انسان کا اللہ پر اعتماد اور یقین جو ہے وہ پختہ اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان اللہ پر توکل اور یقین کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ آپ کی بڑی سے بڑی مشکلات ہے حل ہو جائیں گی۔ آپ کے پاس دولت کا مسئلہ ہے، بیماریوں کا مسئلہ ہے، گھر میں مشکلات آ چکی ہے، اور آپ کے گھر میں مایوسی آ چکی ہے، اگر گھر میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، بچوں کا مسئلہ ہے، مختصراً بات کہنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ اب آپ نے یہ پڑھنا کیسا ہے، آپ نے طریقہ کار کو جاننا ہے۔ اس عمل کو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے وقت کی۔ اس میں آپ کو جب بھی وقت ملے، خواہ فجر ہو، عصر ہو، ظہر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد نہیں کر سکتے تو جب بھی آپ کو وقت ملے تو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور مرد اور عورتیں دونوں کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ بھی مسائل پیش آتے رہتے ہیں اور مردوں کے ساتھ بھی مسائل پیش آتے رہتے ہیں۔ پیسوں کے مسئلے ہوتے ہیں، دولت کے مسائل ہے، بیماریوں کے مسائل ہے، اولاد کے مسائل ہے، بزنس یا کاروبار نہیں چل رہا، منافع صحیح نہیں ہو رہا، آپ کو کسی بھی پریشانی کا سامنا ہے، تو جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، پریشانی ہے، اس آیت کی جو برکت ہے، یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ آپ کو بتائے گئے طریقے کے مطابق اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو مشکلات ہیں فوری ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور جیسا کہ بتایا میں نے کہ مرد اور عورت دونوں کر سکتی ہے۔ درود شریف بھی آپ نے پڑھنا ہے، ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، تسلی سے آپ نے پڑھنا ہے، جلد بازی آپ نے نہیں کرنی، آرام، صبر اور سکون کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے استغفار کی 33 دانوں والی ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے۔ اگر تسبیح نہیں تو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ چاہے تسبیح پر پڑھے چاہے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کرنا یہ ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، کیونکہ میرے بھائیوں میری بہنوں، جب بھی کوئی انسان اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ استغفار کی کثرت کرے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ برکت ہے۔ اللہ پاک کو وہ لوگ زیادہ پسند ہوتے ہیں جو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ اس سے میری بہنوں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں میں، دیکھو کتنی مخلوق ہے، کتنی دنیا ہے، سب لوگ گناہ کرتے ہیں پھر اس میں دھنس جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا آج کل گناہ لوگ بہت کر رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں میرے بہنوں، کچھ لوگ گناہ کیے جاتے ہیں، لیکن جو لوگ گناہ کر کے اللہ پاک سے معافی مانگتے ہیں تو پھر اللہ پاک ان سے خوش ہوتے ہیں اور ان کو خوب نوازتے ہیں، اور جو بھی وہ مانگتے ہیں تو پھر اللہ پاک ان کو نوازتے ہیں۔
تو میری بہنوں، جب آپ نے اس عمل کو کر لیا ہے، جو ترتیب ہے آپ کو بتا رہا ہو، استغفار آپ نے اچھی طریقے سے پڑھنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور دل ہی دل میں آپ کی یہ ہو کہ آپ نادم ہو، شرمندہ ہو اپنے گناہوں پر جو آپ نے کیے ہیں، اور آگے عزم مصمم ہو کہ گناہ سے بچنے کی انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، میرے بہنوں، آپ نے ایک تسبیح الملک کے کرنی ہے۔ اس کا اصل مقصد ہے کہ حقیقی بادشاہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی بادشاہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو غنی کر دیں گے، آپ کو اتنی دولت عطا کریں گے کہ آپ کی سارے جو مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ دور ہو جائیں گے۔ جو بھی شخص اس اسم کا ورد کرتا ہے، اللہ پاک اس کو مال اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ جو بھی دولت کو لے کر آپ کے مسائل ہے، گھر میں پریشانی ہے، تنگ دستی ہے یا دولت کی کمی ہے، آپ چیزیں نہیں خرید سکتے، آپ اچھا علاج نہیں کروا سکتے، آپ بیٹی کی شادی نہیں کر پا رہے، جو بھی آپ کے مسائل ہے، آپ کی پریشانیاں ہے، تو کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے تمام تر مسائل حل ہو جائیں گے، اور اللہ پاک آپ کو اتنی دولت عطا کریں گے کہ لوگ آپ کے گھر آ کر آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کیا کہ آپ کو اتنی دولت ملی۔ اب اس کے بعد آپ نے ایک اور بات یاد رکھنا ہے، آپ کا جو مقصد ہے وظیفہ کے دوران آپ کے ذہن میں وہ مقصد چلتے رہنا چاہیے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں گے، انشاءاللہ اس سے آپ کو جو آپ کی زندگی ہے اس میں چینجنگ آتی ہوئی نظر آئے گی، جو تبدیلی ہے وہ آتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ، کیونکہ اس وظیفے کی بڑی برکت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اس کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ خواہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، خواہ آپ ہاتھ پر پڑھ لیں، ہاتھ کی انگلیوں کو استعمال کرتے ہوئے پڑھے، آپ کو جیسی آسانی ہو آپ پڑھ سکتے ہو، لیکن جلد بازی نہیں کرنی، آہستہ آہستہ آرام سے آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ آپ کا جو مقصد ہے آپ کے ذہن میں وہ چلتا رہے، اور جب آپ یہ آیت پڑھتے رہیں تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس وقت تنہا ہو، اکیلے ہو، خاموشی میں ہو، کیونکہ پھر عمل جو ہے وہ اچھی طریقے سے ہوتا ہے۔ جو آپ کا مقصد ہے آپ کے ذہن میں، وہ آپ کے ذہن میں ہی رہے، اور آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے 101 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ آپ کے صرف 5 سے 7 منٹ یا زیادہ سے زیادہ آپ کا جو وقت لگے گا وہ 10 منٹ کا وقت ہوگا، لیکن اس کے بدلے اس کے جو کمالات ہیں انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ پھر جب آپ یہ پڑھ لیں گے، پھر آپ نے اس کے بعد صرف اللہ اکبر یہ کہنا ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں نوازتا ہے، سب کو نوازتا ہے۔ اللہ پاک کی ذات ہی ہے جو ہمارے مشکلات کو دور کرتا ہے۔ آپ نے اللہ پاک کی بڑائی کو بیان کرنا ہے۔ ویسے تو ہر وقت اللہ پاک کی بڑائی کو بیان کرنی چاہیے، لیکن یہ اس عمل کا حصہ ہے، تو آپ نے 1 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ نے 1 مرتبہ پھر سے میرے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد آپ کی جو جو حاجتیں ہیں وہ بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگ لینی ہے۔ دعا میں آپ نے حاجتیں مانگنی ہے، جو جو آپ کے لیے مسائل ہے، پریشانیاں ہیں بنی ہوئی ہیں، جو جو آپ کی زندگی میں جو مسائل ہیں، آپ نے دعاؤں میں اللہ سے ان کا حل مانگنا ہے کہ اے اللہ تو ہی کارساز ہے، تو سب کو دیتا ہے، تو مجھے بھی عطا کر، تو مجھے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے، اللہ میں بھی تیرا ہی بندہ ہوں، اللہ میری زندگی سے مشکلات دور کر دے، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرے بندوں کی خدمت کروں، میں دوسروں کے کام آؤں۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح سے آپ نے دعائیں مانگنی ہے، اور جو آپ کے مسائل ہیں، جو آپ کی پریشانیاں ہیں، وہ بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگ لینے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس عمل کی اجازت جو ہے وہ عام ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کسی کو کمنٹ سیکشن میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں اگر آپ نے اپنا نام شامل کرانا چاہتا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام ضرور تحریر کریں۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے فوری پریس کرے، تاکہ آپ کو ہماری آئندہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو اچھے اچھے وظائف ملیں گے، جس سے آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اس کے علاوہ آپ نے ویڈیو کو خوب صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ نے شیئر کرنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ اگر اور وظائف دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر ہر طرح کے مسائل اور پریشانیوں سے جو خلاصی ہے اس کا جو وظیفہ ہے ہم اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، تو آپ چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور میرے تمام سننے والوں کو اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔